بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 34 اور 35 دو آیات مبارکہ تلاوت کی گئی۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ وحدہ لا شریک کی نشانیوں کو، اس کی عظمتوں کو بیان کیا گیا کہ اللہ وہ ہے جو زمین و آسمان کو پیدا فرمانے والا ہے۔ اللہ وہ ہے جو آسمان سے بارش نازل فرما کر زمین سے انسان کی ضرورتوں کو پیدا فرمانے والا ہے۔ اللہ وہ ہے کہ جس نے رات اور دن کو پیدا فرمایا اور اس میں سورج اور چاند کو روشن فرمایا۔ اس سب میں عبرت، نصیحت ہے، نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، اور اسی خدا کو ماننے میں انسانیت کی کامیابی ہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری دلیلیں کفار مکہ کے سامنے رکھیں، اب وہ لاجواب ہو گئے، ان کے پاس جواب کوئی نہیں تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اب سرکار کی باتوں کو مان لیں، لیکن ہٹ درمی اور انسان جب اناد پہ آ جاتا ہے، دشمنی پہ آ جاتا ہے، تو وہ حق بات کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ بجائے اس کے کہ حضور علیہ السلام کے ان دعووں کی کوئی دلیل پیش کرتے، کوئی ثبوت پیش کرتے، تو ان کے پاس ثبوت تھا ہی کوئی نہیں تھا، جھوٹے تھے، تو جھوٹے کے پاس کیا ثبوت ہو سکتا ہے؟ تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ چند دن کی باتیں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کرتے ہیں، اس کے بعد ان کی نرینہ اولاد تو ہے نہیں ہے، بیٹا کوئی نہیں ہے، یہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو کون ان کا کوئی نام لینے والا رہے گا؟ کوئی ان کا نام نہیں رہے گا، یہ ختم ہو جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کافر کہتے تھے یہ ختم ہو جائیں گے، ان کا دین بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی ان باتوں کا جواب اپنے محبوب کو عطا فرمایا، حضور کو تسلی عطا فرمائی۔ محبوب یہ آپ کو کہنے والے یہ ختم ہو جائیں گے، آپ کا قیامت تک نام جاری و ساری رہے گا، ساری کائنات پہ آپ کا دین کا ڈنکا بجتا رہے گا، کیونکہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، اور یہ دن بدن بلند ہوتا رہے گا۔ تو قیامت تک مسلمانوں کو اور اسلام پہ قائم رہنے والوں کو، عبادت کرنے والوں کو اللہ رب العالمین نے تسلی دی ہے کہ تم نے حق بات سے پیچھے نہیں ہٹنا، حق بات کہتے رہنا ہے، نیکی پہ قائم رہنا ہے، اسی میں انسانیت کی کامیابی ہے۔ اللہ نے شاہ فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اور ہم نے آپ سے پہلے کسی آدمی کے لیے دنیا میں ہمیشگی نہیں رکھی۔ یعنی یہ جو کہتے ہیں کہ آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، تو ہم نے پہلے جو دنیا میں انسان بھیجے وہ بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام آئے، کچھ رخصت ہو گئے اور کچھ ہو جائیں گے، تو پہلے بھی کسی کو ہمیشہ کے لیے یہ دنیا نہیں ہے۔ افإن مت فهم الخالدون، تو کیا اگر آپ انتقال فرما گئے تو یہ زندہ رہیں گے؟ یہ جو آپ کو تانا دے رہے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ فوت ہو جائیں گے، تو کیا آپ اگر فوت ہو گئے، آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، تو یہ زندہ رہیں گے؟ سب نے مرنا ہے۔ میاں صاحب کہتے ہیں نا، میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، دشمن مرے تو خوشی نہ کریے سجنا بھی مر جانا، مرنا تو سب نے ہے نا، تو اس لیے یہ خوشی کرنا کہ جناب یہ دشمن تھا، یہ ختم ہو گیا ہے، تو بھئی آج وہ ختم ہو گیا، کل تو انہیں بھی ختم ہو جانا ہے۔ تو میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قرآن کی اس آیت کو، اللہ کے ولی جو ہیں قرآن کی آیتوں اور حدیثوں کو اپنے الفاظ میں اشعار کی صورت میں بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں بات پکی ہو جائے، دشمن مرے تو خوشی نہ کریے سجنا بھی مر جانا۔ تو اللہ نے یہ ارشاد فرمایا فإن مت فهم الخالدون، تو محبوب کیا اگر آپ فوت ہو جائیں گے تو یہ ہمیشہ رہیں گے؟ یہ بھی تو ہمیشہ نہیں رہیں گے، تو ہوگا کیا؟ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ایک نے اس دنیا سے جانا ہی جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہم تمہاری آزمائش کرتے رہیں گے برائی اور بلائی کے ساتھ، ہم تمہیں جانچتے رہیں گے برائی اور بلائی کے ساتھ۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے۔ دنیا میں اللہ رب العالمین انسان کو آزماتا ہے، کبھی مصیبتوں میں مبتلا کر کے اور کبھی نعمتیں عطا فرما کے۔
کبھی بیماری آ گئی، دکھ ہو گئی، پریشانی آ گئی، علت، ذلت، قلت، علت کا مطلب ہوتا ہے بیماری، ذلت اس کے مقصود کو پورا نہ ہونا، رسوائی ہونا، اور مال و دولت کی کمی ہونا، یہ اس کے لیے کمزوریاں ہیں انسان کی، یہ ہر انسان کو کسی نہ کسی صورت میں پیش آتی ہیں۔ اب یہ بھی انسان کی آزمائش ہے کہ وہ ان میں رہ کر صبر کرتا ہے، اپنے رب کی رضا پہ راضی رہتا ہے، جزا فضا تو نہیں کرتا، رائے حق سے ہٹ تو نہیں جاتا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تھوڑا سا بیمار ہو گیا ہے تو نماز ہی چھوڑ دی، مسجد میں آنا ہی چھوڑ دیا، نیکی کرنی ہی چھوڑ دی، ایسا تو نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبتوں میں مبتلا کر کے بھی انسان کو آزماتا ہے، اور کبھی نعمتیں دے کر بھی انسان کو آزماتا ہے۔ صحت و تندرستی ہے، جوانی ہے، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اب اس میں بھی انسان کو اللہ رب العالمین آزماتا ہے کہ اس جوانی میں، اس صحت و تندرستی میں تو نے روزے کتنے رکھے، تو نے قرآن کی تلاوت کتنی کی، تو نے نماز کی کتنی پابندی کی، تو نے نوافل کتنے ادا کیے، تو نے اپنی اس جوانی کو، اس صحت و تندرستی کو، اس مال و دولت کو، اس خوشحالی کو اللہ کے راہ میں کتنا خرچ کیا۔ آتی تو یہ سب کے پاس ہے، کافر کے پاس بھی آتی ہے دولت، مسلمان کے پاس بھی آتی ہے، تو کافر کے لیے وبال ہوتی ہے، مسلمانوں کے لیے امتحان ہوتی ہے۔ اب جو بندہ اس صحت و تندرستی کو، اس اللہ کی دی ہوئی نعمت کو، مال و دولت کو، خوشحالی کو لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے، مخلوق خدا کو فائدہ پہنچاتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، وہ تو اپنے اس دی ہوئی نعمت پہ، یہ اس کی آزمائش تھی، اس میں کامیاب رہا۔ اور جس کے پاس مال و دولت آ گئی، اس نے دوسروں پہ روب جلوانا شروع کر دیا، دوسروں پہ روب ڈالنا شروع کر دیا، دوسروں کی زمینوں پہ قبضے کرنے، دوسروں کے مالوں پہ ناجائز قبضہ کرنا، اپنے منصب اور مقام کا ناجائز فائدہ اٹھانا، تو کب تک اٹھائے گا؟ الینا ترجعون، اللہ نے فرمایا سب نے ہماری طرف تو لوٹ کے آنا ہی آنا۔